کے سامنے جب پینل بیٹھتا ہے تو میں 1 سیکنڈ میں بتا سکتی ہوں کہ کون سفارشی اور کون جینوئنلی میرٹ پہ پورا اترتا ہے. اور مجھے جس کی اول تو ڈرتے ہوئے میرے پاس کوئی سفارش کے لیے نہیں آتا. اگر کوئی بھولے سے سفارش کے لیے آ جائے تو انٹرویو سے پہلے اس کے نام پہ ریڈ کراس لگ جاتا ہے. جو اس ملک کا سٹیزن ہے, جو اس ملک میں رہتا ہے, چاہے اس کا تعلق کسی بھی مذہب سے ہو, کسی بھی فلسفی سے ہو, کسی بھی کریڈ سے ہو, وہ پاکستانی ہے. اور میرے لیے آپ سب برابر ہیں, سب برابر ہیں, میرے لیے کوئی تفریق نہیں ہے. اور مجھے اس بات کی بھی خوشی ہے کہ جہاں سفارش اور میرٹ, سفارش اور دھاندلی کو میں نے بالکل فل سٹاپ لگایا, اور اسی وجہ سے آپ جانتے ہو کہ جب میرٹ کو فروغ ملتا ہے تو آپ جیسے بچے سامنے آتے ہیں. آج پوزیشنز بکتی نہیں ہیں. پنجاب میں آج میرٹ کی پامالی نہیں ہوتی. پنجاب میں آج امتحانی سینٹرز, جو آپ کے ایگزامینیشن سینٹرز ہیں, وہ بکتے نہیں ہیں. آج پنجاب میں اگر کسی نے محنت کی ہے تو وہ یہ میرے سامنے بیٹھا ہوا ہے, وہ پوزیشن ہولڈر بن گیا ہے. اور یہی میرٹ میں نے اپنی حکومت کا, پنجاب حکومت کا میں نے ہال مارک بنایا ہے. کوئی اپوائنٹمنٹ میرے بچوں, کیونکہ آپ نے بڑے ہو کر آگے بڑھ کر تعلیم حاصل کر کے آپ نے بھی ورک فورس میں آنا ہے, تو ہوتا کیا تھا پہلے کہ کوئی محنت کر کے آگے آ رہا ہے, کوئی دن رات ایک کر کے اپنے ماں باپ کے خواب پورے کرنے کے لیے آگے آ رہا ہے, اپنے خواب پورے کرنے کے لیے آگے آنا چاہتا ہے. اور ایک سفارشی جو کسی سیاسی کا فیورٹ ہے یا کسی انتظامی بندے کا فیورٹ ہے, وہ آپ کا حق لے جاتا تھا. اب یہ نہیں ہے. اب اگر میں خود ایک پوزیشن کے لیے, یہ آئی جی صاحب بیٹھے ہیں, چیف سیکرٹری صاحب بھی بیٹھے ہیں, چاہے میں نے کوئی کمشنر اپوائنٹ کرنا ہو, یا میں نے کوئی ڈپٹی کمشنر اپوائنٹ کرنا ہو, یا میں نے کوئی اسسٹنٹ کمشنر اپوائنٹ کرنا ہو, میں نے کوئی جو ڈی پی او اپوائنٹ کرنا ہو, آر پی او اپوائنٹ کرنا ہو, ٹریفک کا آفیسر اپوائنٹ کرنا ہو, کوئی سیکرٹری اپوائنٹ کرنا ہو, کوئی ہیڈ آف دا ڈپارٹمنٹ اپوائنٹ کرنا ہو, کوئی وائس چانسلر اپوائنٹ کرنا ہو, تو میں پینلز منگواتی ہوں اور میں پینلز کا انٹرویو خود کرتی ہوں. کسی ہسپتال کا ہیڈ اپوائنٹ کرنا ہو تو میں میرے پاس جو پینل آتا ہے میں ایک کا انٹرویو خود کرتی ہوں. اگر مجھے پینل میں سے کوئی پسند نہیں آتا اور مجھے لگتا ہے کہ وہ میرٹ پہ نہیں ہے تو میں وہ پورا پینل واپس بھیجتی ہوں. اور ریسرچ جو ہماری جو سرچ کمیٹیز ہیں ان کو میں نے یہ ٹاسک دیا ہوا ہے کہ سب سے بہترین جو لوگ ہیں ان کو شارٹ لسٹ کر کے میرے پاس بھیجے. وہ میرے دفتر میں میرے سامنے بیٹھتے ہیں, ایک کا انٹرویو میں خود کرتی ہوں, اس لیے کہ کوئی حقدار جو ہے اپنے حق سے محروم نہ رہ جائے. اور ایک اور بات میں آپ کو بتاؤں, اگر آپ کے اندر ٹیلنٹ ہے, اگر آپ نے محنت کی ہے اور اگر آپ میرٹ پہ ہیں تو آپ کو کسی سفارش کی ضرورت نہیں. میرے سامنے جب پینل بیٹھتا ہے تو میں 1 سیکنڈ میں بتا سکتی ہوں کہ کون سفارشی اور کون جینوئنلی میرٹ پہ پورا اترتا ہے. اور مجھے جس کی اول تو ڈرتے ہوئے میرے پاس کوئی سفارش کے لیے نہیں آتا. اگر کوئی بھولے سے سفارش کے لیے آ جائے تو انٹرویو سے پہلے اس کے نام پہ ریڈ کراس لگ جاتا ہے. اور آج تک جتنے بھی ڈپارٹمنٹس ہیں, سینکڑوں ہیں, میں نے کبھی اپنا کوئی من پسند انسان, اپنا کوئی فیورٹ, کوئی میرے جاننے والے کا فیورٹ سفارشی میں نے آج تک کبھی کسی عہدے پہ اپوائنٹ نہیں کیا, کیونکہ میں اللہ تعالیٰ کو جواب دے ہوں اور اس کے بعد پنجاب کے عوام کو جواب دے ہوں. اور یہ آپ کا راستہ کلیئر ہو رہا ہے, ورنہ کوئی سیاسی پچھلی حکومت میں یہی ہوتا آیا ہے نا کہ وہ اپنے من پسند, آپ دیکھو پاکستان کے اندر, پنجاب کے اندر اتنے جو مائنز اور منرلز کا شعبہ ہے, اس میں میرے پاس پنک سالٹ ہے, اس میں میرے پاس پلیسر گولڈ ہے جو ہمارے دریاؤں میں بہتا ہے, اس کے بعد میرے پاس جو ہے وہ آئرن اور ہے, اتنے ہماری زرخیز مٹی ہے, میرے پاس اتنے مائنز اینڈ منرلز کے ریزروز ہیں. پہلے کیا ہوتا تھا کہ پچھلے 4 سال کی حکومت میں کیا ہوا, یہ میرا دوست ہے اس کو ٹھیکہ دے دو,
یہ میرا جاننے والا ہے, کسی ایم پی اے ایم این اے منسٹر کا رشتہ دار ہے, اس کو ٹھیکہ دے دو. وہ سارے ٹھیکے میں نے کینسل کر دیے. میرے ملک کا اگر کوئی منرل یا میرے ملک کا کوئی جو بھی خزانہ ہے, اگر وہ میری مٹی سے نکلتا ہے تو وہ میرے ملک کے اوپر اس کا جو اس کو میرے ملک کو بینیفٹ ملنا چاہیے, میرے عوام کو اس کا بینیفٹ ملنا چاہیے. اور آپ لوگوں نے پڑھ لکھ کر کل کو جابز کرنی ہے, کل کو آپ نے اپنے کاروبار کرنے ہیں, آگے بڑھنا ہے. تو اگر میں آج میرٹ کا راستہ نہیں کھولوں گی تو آپ سب کے لیے رکاوٹ آئے گی. آپ کے اوپر کوئی فوقیت لے جائے گا, کوئی سفارشی آ جائے گا. اس لیے آج میں میرٹ کی بنیاد رکھ کے جا رہی ہوں, کل کے آپ کو مشکل نہ آئے کبھی کوئی. تو میں میرے بچوں, میں آپ سے ایک بات کرنا چاہتی ہوں, اور وہ بہت 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 ضروری بات ہے, اور وہ یہ ہے کہ میں چاہتی ہوں دھیان سے میری باتیں سننا. آپ پورے پنجاب سے آئے ہوئے ہو اور ماشاءاللہ انٹلیکچولی بہت ساؤنڈ ہو, محنت کر کے یہاں تک پہنچے ہو. سرکاری اسکول کو میں معیاری اسکول بنانا چاہتی ہوں. میں یہ چاہتی ہوں کہ جو وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز تقریب سے خطاب کر رہی ہیں. میں وہ صرف گھر بیٹھے بیٹھے آپ کو چیکس نہیں پہنچا دیتی, میں وہ آپ کو آپ کے ہاتھ میں خود آ کے دیتی ہوں, چاہے اس کے لیے مجھے فیصل آباد جانا پڑے, گجرانوالہ جانا پڑے, مجھے اس کے لیے ملتان جانا پڑے, رحیم یار خان جانا پڑے, مجھے پنڈی جانا پڑے, مجھے چکوال جانا پڑے. میں جگہ جگہ جاتی ہوں صرف اس لیے کہ میں آپ بچوں کے چمکتے دمکتے چہرے دیکھوں اور آپ کو یہ احساس دلاؤں کہ آپ کی حکومت نے آپ کی ذمہ داری, آپ کی وزیر اعلیٰ نے, آپ کی ماں نے آپ کی ذمہ داری اپنے کندھوں پہ اٹھا لی, اور آپ اکیلے نہیں ہیں. ابھی 2-3 دن پہلے میں گئی ہوئی تھی چکوال میں, وہاں پر ہم نے ایک سینٹر آف ایکسلنس بنایا. یہ چند ماہ پہلے میں نے فیصلہ کیا کہ ہر شہر کے اندر ایک بڑے اسکول کو, لڑکیوں کے اور لڑکوں کے بڑے اسکول کو ہم سینٹر آف ایکسلنس بنائیں گے. اور سینٹر آف ایکسلنس صرف برک اینڈ مارٹر کی یا سیمنٹ اور گارا اور بجری اور اینٹوں کی بلڈنگ کا نام نہیں ہے. اچھی کوالٹی ایجوکیشن, اچھا ماحول, اچھا انوائرمنٹ, اچھے سراؤنڈنگز, تاکہ آپ کو وہاں پر نہ صرف ایکڈیمکس میں ایکسیل کرنے کا موقع ملے, اچھے ٹیچرز ملے, اچھے سبجیکٹ اسپیشلسٹ ملے, بلکہ آپ کو ایک بہترین پرائیویٹ اسکول کی طرح آپ کو پلے گراؤنڈز ملے, آپ کو اچھی کینٹین ملے, آپ کو اچھا جمنیزیم ملے, آپ کو اچھا جو ہے وہ ٹینس کورٹ, باسکٹ بال کورٹ ملے, تاکہ آپ ایکسٹرا کریکولر ایکٹیویٹیز, کو کریکولر ایکٹیویٹیز میں آپ حصہ لو. اچھی آپ کو جو آئی ٹی لیبز ہیں وہ ملے, کمپیوٹر لیبز ملے, آپ کو اچھی سائنس لیب ملے, آپ کو اچھی لائبریری ملے, ویل اسٹاک لائبریری ملے, تاکہ آپ کو جتنی بھی آپ کی ایڈز ہیں وہ آپ کو ملے, تاکہ آپ بہترین تعلیم حاصل کر سکو. تاکہ نہ صرف یہ کہ آپ کی مینٹل گرومنگ ہو, آپ کی فزیکل گرومنگ ہو, آپ کی ایموشنل گرومنگ ہو. یہ سب محنت میں آپ کے لیے کر رہی ہوں. اور میں جب گئی چکوال, پہلا سینٹر آف ایکسلنس جو ہے وہ میں نے اس کا افتتاح کیا. 1400 بچے اس میں پڑھتے ہیں, 1400 بچے. کسی کا جو والد ہے وہ مزدوری کرتا ہے, کسی کا والد جو ہے وہ ریڑھی لگاتا ہے, کسی کا والد ہے ہی نہیں, کسی کا والد معذور ہے. تو ایسے بچے, آپ کو پتہ ہے کتنا کمپیٹیٹو تھا ان کا ایڈمیشن. ہمارے پاس 1400 بچوں کی اس اسکول میں جگہ تھی, اور ایک سیٹ کے اوپر 5-5, 6-6 اسٹوڈنٹس کنٹیسٹ کر رہے تھے. اتنا زبردست میرٹ تھا. اور جو بہترین ان میں سے اسٹوڈنٹس تھے, ان کو ایلیجبل تھے, جو ان کو میرٹ پہ وہاں پر داخلہ ملا. اور یقین مانو 40 کنال پہ تھا وہ اسکول, 40 کنال پہ 65 کروڑ کی لاگت سے میں نے وہ اسکول بنایا. ماشاءاللہ کسی طرح بھی وہ ایچ ایس این کالج سے کم نہیں تھا. اور وہاں بچے 100% فری پڑھ رہے ہیں, 100% فری. میں نے ان بچوں سے پوچھا, میں نے کہا کہ کسی چیز کی ضرورت ہے؟ کہتے نہیں میڈم کسی چیز کی ضرورت نہیں, ہمیں تو بہت اچھا لگتا ہے اپنا اسکول. تو میں ہر شہر میں اس طرح کے سینٹر آف ایکسلنس بنا رہی ہوں. ابھی لاہور میں جو میں نے ارلی چائلڈہڈ سینٹر بنایا, آپ جا کے دیکھو, میں دعوے سے کہہ سکتی ہوں کہ غریب اور نادار اور متوسط طبقے کے بچوں کے لیے اس سے بہتر پورے پاکستان میں کوئی پرائیویٹ فیسلٹی نہیں ہے.
وہاں پر سوئمنگ پول بھی ہے, وہاں پر لائبریریز بھی ہیں, وہاں پر اسٹیٹ آف دی آرٹ بلڈنگ اور فیسلٹیز ہیں, اور وہاں پہ غریب کا بچہ ایسے پڑھ رہا ہے کہ جو مہنگے ترین پرائیویٹ اسکول میں وہ فیسلٹیز نہیں موجود. اللہ تعالی, رانا کا بیٹا بھی وہاں جاتا ہے. آپ کے ایجوکیشن منسٹر, مجھے کوئی حکومت دکھا دیں جس کے ایجوکیشن منسٹر کا بچہ سرکاری اسکول میں جاتا ہو.